آج ہی خبر چھپی ہے، ایک ماں اپنے معشوق کے ساتھ اپنے 4 بچے کو راتوں رات لڑکی کو لے کے بھاگ گئی۔ اسی ماں کے بارے میں پڑھو۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگ جاتا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا، یہ بھی غلط ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے آپ کو سناؤں گا، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ اب کچھ اور ہو رہا ہے، مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے نہیں بھاگ رہا ہے، غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، بلکہ اب کچھ اور ہو رہا ہے، مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ ہزاروں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، لاکھوں میں غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی۔ جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ کیوں لے کر کے بھاگ رہی ہے؟ شادی کو مسلمانوں نے مہنگا کر دیا، تجارت بنا دیا۔ جاہل ہے، انگوٹھا ٹیک ہے، پنجاب کاٹتا ہے، سائیکل چلاتا ہے، موٹر سائیکل چلانا بھی نہیں آتا، اس کا باپ ڈیمانڈ کرتا ہے بلیٹ دے دیجئے، کیا فرق پڑے گا؟ ڈبل پلنگ دے دیجئے، کیا فرق پڑے گا؟ بچے والی بھینس دے دیجئے، کیا فرق پڑے گا؟ سب کچھ بیٹا کو ملا، اس بانر باپ کو کچھ نہیں ملا، پھر بھی یہ وکیل وکالت کر رہا ہے، دوسرے کی دنیا بنا رہا، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ شادی کو اتنا مہنگا کیا، اتنا مہنگا کیا کہ مسلمانوں کی غریب بچی غیر مسلم کو لے کر کے فرار ہو گئی، اس کی آبرو الگ گئی، اس کا ایمان الگ گیا۔ باپ ذمہ دار ہے تو یہ پورا سماج ذمہ دار ہے۔ دوسری بات، مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، کیوں بھاگ رہی؟ دوسری وجہ، ہم آنکھ بند کر کے اپنی لڑکیوں کا داخلہ اسکول میں کر دیتے ہیں، اس اسکول میں کرتے ہیں جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ ہماری لڑکی عشق محبت کے چکر میں پڑھ کر کے غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئی۔ تیسری وجہ ذرا دھیان رکھیے گا، ہم نے بڑا موبائل، اسکرین ٹچ موبائل اپنی بیٹی کو دیا، اور بیٹی کس سے بات کر رہی ہے باپ کو کوئی مطلب نہیں، بیٹی کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے ماں کو کوئی مطلب نہیں، ماں بے خبر باپ بے خبر۔ اسی بے شرمی کے نتیجے میں بیٹی غیر کو لے کر کے فرار ہو گئی، ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ دوسری مثال آ رہی، تیزی کے ساتھ نکل جائے گی، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ماں بیٹے کی لڑائی ہو رہی ہے، ماں بھی الٹا سیدھا بول رہی ہے، بیٹا بھی الٹا سیدھا بول رہا ہے۔ اخیر میں ماں نے غصے میں آ کر کے کہا، میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی، 32 دھارے دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تو بیٹا بھی تن کر کے کہتا ہے، تو معاف کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نے مجھے اپنا دودھ نہیں پلایا ہے، ڈبے کا دودھ پلایا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پھانسی پر بیٹا چڑھنے والا ہے، رام لال ڈاکو ہے، ڈاکہ کیا ہے، پھانسی پر اس کو چڑھایا جا رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ماں سے بات کرنا ہے، ماں سے ملنا ہے۔ تو ہر مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ اس کی ماں آ گئی، بیٹے نے کہا، ماں میں راز کی بات تم سے کرنا چاہتا ہوں، کان کو میرے سامنے کرو۔ کان کو جیسے ہی منہ کے سامنے کیا، بچے نے دانت کاٹ لیا، کان میں دانت کاٹ لیا۔ اب جلاد نے کہا کہ کتنا بے شرم لڑکا ہے، مرنے کا وقت ہے، ماں کے کان کاٹتا ہے۔ کہا کہ پوچھو میں نے ماں کے کان کیوں کاٹے؟ جب میں چوری ڈکیتی کر کے آتا تھا، یہ ماں میرے کان کے نیچے تماچا نہیں مارتی تھی بلکہ میری پیٹھ ٹھوکتی تھی، اسی وجہ سے آج میں پھانسی پر چڑھ رہا ہوں۔ اگر اس وقت کان کے نیچے ایک تماچا مار دیتی تو میں چور ڈکیت نہیں ہوتا ہوں۔ تیسرا چوتھا نمونہ آپ کی خدمت پہ تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بیوی نے شوہر سے کہا، میرے کان خالی خالی ہیں، اچھے نہیں لگتے۔ تو شوہر نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو کہا، زیور پہنا دو۔ کہا کہ زیور پہننے سے کیا ہو جائے گا؟ میرا کان بھی تو خالی رہتا ہے، زیور نہیں پہنو گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ غریب آدمی ہوں، کہاں سے زیور پہناؤں گا؟ کان تمہارا خالی ہے تو کیا دقت ہے؟ میرا کان بھی خالی ہے۔ تو بیوی نے شوہر کے کان پکڑے کہ تمہارا کان میری فرمائش سننے کے لیے ہے اور میرا کان زیور پہننے کے لیے ہے، زیور نہیں لاؤ گے تو یوں کان مڑوڑ دو۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ اگر تمہارے گھر میں چور آ جائے تو کیا کرو گے؟ شوہر سے بیوی نے کہا کہ تمہارے گھر میں اگر چور آ جائے تو کیا کرو گے؟ تو شوہر نے جواب دیا، جو چور کہے گا وہی کروں گا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے،
تمہارے گھر میں چوری ہو جائے گی. کہا کہ آج تک میری مرضی اس گھر میں چلی ہی نہیں ہے تو کیا کروں گا, جیسا چور کہے گا ویسا کروں گا. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ایک بس دوسری بس سے ٹکرا گئی, لوگ زخمی ہو گئے, ہڈی کسی کی ٹوٹ گئی, کسی کا سر پھوٹ گیا, لوگ خاموش ہے, کوئی رو نہیں رہا ہے. ایک عورت چلا رہی ہے, آسمان و زمین کو ایک کر رہی ہے. اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا کیا نقصان ہے؟ اتنے سارے لوگ, سر پھوٹ گیا, پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی, یہ لوگ خاموش ہیں, کچھ نہیں بول رہے ہیں, تو اتنا کیوں چلا رہی؟ کہا میرا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے, میری انگلی کٹ گئی ہے, میری وہ انگلی کٹی ہے جس سے میں شوہر کو نچایا کرتی تھی. دو تین مثال آپ کے سامنے اور رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. سماج کو میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں, سماج کی عورتوں کو آپ کے سامنے آئینے کی طرح دکھا رہا ہوں. دھیان سے سنیے گا, بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. جلسہ ہو رہا تھا, ایک پرچی آئی عورتوں کی طرف سے, مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے, عورت ایک سے زیادہ شادی کیوں نہیں کر سکتی ہے. عورتوں کے پنڈال سے پرچی آئی, جلسے میں پرچی آئی کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے, عورت ایک سے زیادہ شادی کیوں نہیں کر سکتی. تو اس کا جواب اسی کے حساب سے دیا گیا کہ اگر ایک سے زیادہ شادی کرے گی عورت تو 2 شادی کرے گی تو 2 ساس ملے گی, 3 شادی کرے گی تو 3 ساس ملے گی, 4 شادی کرے گی تو 4 ساس ملے گی. اب تم اس کے لیے تیار ہو کہ 4 ساس تمہارے اوپر مسلط ہوگی؟ نہ بابا, اسلام نے بہت اچھا کیا, ایک ہی ساس تو بہت بڑی عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑی مصیبت. اب اس کو سمجھ میں آیا. جب سسرال سے بیٹی میکے آئی, سارے گھر کی عورتوں نے گھیر لیا. عورت سے پوچھا کہ بیٹی تمہارا شوہر کیسا تھا؟ ماشاءاللہ. تمہارے سسر کیسے تھے؟ الحمدللہ. کہا تمہاری سسرال کیسی تھی؟ تو بہت بہت اچھا, سبحان اللہ. اب پوچھا کہ تمہاری ساس کیسی تھی؟ کہا انا للہ, جلے تو جلال تو, اس بلا کو ٹال تو. ماں سمجھ گئی کہ شوہر پسند ہے, سسرال پسند ہے, اور سسر پسند ہے, لیکن ساس پسند نہیں ہے. تو ماں ہوتی ہے. بیٹی کو ادب دیا. کہ بیٹی ایک بات بتاؤ, تم کو سب پسند ہے, ساس پسند نہیں ہے, ایک بات بتاؤ, تم کو میکے سے جو سسرال لے گئی تھی کون لے گئی تھی؟ کہ میری ساس آئی تھی, مجھ کو دیکھا سنا تھا, پسند کیا تھا, اپنے بیٹے سے میری شادی کرا کر کے مجھ کو سسرال لے گئی. تو ماں نے کہا بیٹی اب انصاف سے بتاؤ, اگر ساس نے یہ احسان نہیں کیا ہوتا تو تم کو اتنا اچھا شوہر ملتا, اتنی اچھی سسرال ملتی, اتنا اچھا سسر ملتا؟ نہیں ملتا. اب بیٹی کو سمجھ میں آیا کہ ساس بلا نہیں ہوتی ہے, ماں سے زیادہ ہوتی ہے یا ماں کے برابر ہوتی.